بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تفسیر ترتیبی قرآن مجید، ہماری گفتگو پہنچی ہے سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 274 اور 275 میں، اور موضوع سخن ہے انفاق۔ خداوند متعال نے دین کو ایک سسٹم کے طور پر قرار دیا ہے، اور اس نظام میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، چاہے وہ اس کا سیاسی پہلو ہو، چاہے انفرادی پہلو ہو، چاہے وہ اجتماعی پہلو ہو، چاہے وہ سیاسی پہلو ہو، چاہے معاشی پہلو ہو۔ خداوند متعال ایک خالق ہونے کی حیثیت سے، ایک مدبر ہونے کی حیثیت سے، تدبیر کرنے والے کی حیثیت سے، اور تربیت کرنے والے رب ہونے کی حیثیت سے خداوند متعال نے قرآن کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ ایک اہم جو انسان کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے وہ انفاق ہے، معاشرے کے لیے ضروری ہے، اجتماع کے لیے ضروری ہے، انسان کی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، انسان کے معاشی ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ انسان کے جو مشکلات میں ہے اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے، وہ فقیر جو فقر میں مبتلا ہے اس کے فقر سے اس کو نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو محروم طبقہ ہے ان کو محرومیت سے نکالنے کے لیے خداوند متعال نے انفاق کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے کہ انفاق کے ذریعے سے منفق میدان میں وارد ہوں اور داخل ہوں، اپنے مال کو دیں، چاہے وہ خمس کے عنوان سے ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے عنوان سے ہو، چاہے وہ صدقات کے عنوان سے ہو، کسی بھی عنوان سے ہو۔ پیسے ثروت مندوں کی جیب سے نکلے اور وہ پیسے گردش کرے، نہ کہ اکاؤنٹ میں بند ہو جائے اور وہاں پہ جمع ہوتا رہے، اور غریب سے غریب تر ہوتے رہے، ان کے زندگی پر ان کے پیسوں کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ خداوند بتا نے اسی لیے واجبات قرار دیے، خمس واجب ہے تمہارے اوپر، پورے سال خرچ کرو، بچت، نہ کہ تمہارا اصلی سرمایہ، بچت اگر ہو گئی، بچ گیا کچھ تمہارا رقم، ان میں سے 5واں حصہ، وہ بھی نہیں کہ پورا ادا کرو، ٹھیک ہے، اگر 1 لاکھ بچ گیا ہے اس ڈیٹ پر پورا 1 لاکھ ادا کرو، کس نے کہ نہیں 20,000 ادا کرو، نہ بچے تو وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کے پاس بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، آپ کے پاس سکہ ہے، سونا ہے، اس میں نصاب ہے، اتنا اس حد تک پہنچے تو ادا کرو، نہ پہنچے تو ادا نہیں، اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ اتنی بھیڑ بکریاں اگر ہو جائیں تو 1 بکرا، مثلا اتنے گائیں ہو جائیں تو ان میں سے پھر 1 گائے آپ نے دینا۔ دینے کا جو خداوند متعال نے جو نظام بنایا ہے وہ انفاق ہے۔ 274 نمبر آیت میں خداوند متعال اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے فرما رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو انفاق کرتے ہیں، اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، سرًا، چھپ کر، چھپا کر، پنہان، وعلانیۃً، اعلان، فلہم، اگر یہ ایسے لوگ ہوں کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں رات میں یا دن میں، چھپا کر یا علی الہلال، کیا ہوگا اس کے لیے؟ فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے پروردگار کے نزدیک،
ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، پروردگار کے پاس اجر۔ اب پروردگار کے پاس اجر و فرق ہے، وہ خدا جس کے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، جب وہ دیتا ہے کمی واقع نہیں ہوتی، اور وہ انسان کے جس کے پاس بہت کم چیز ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ ایک انسان کسی کو کچھ دے اور خداوند متعال کسی کو کچھ دے۔ انسان جب کسی کو دے، منفعت ہے، مفاد پرستی ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے، تنگ کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد خود وہ پچھتا جاتا ہے کہیں میرا کم نہ ہو جائے۔ خداوند متعال جب کسی کو عطا فرماتا ہے، وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خدا راضی ہو کے عطا فرماتا ہے۔ اس کا رحمت، اس کی رحمت جب جوش مارتی ہے تو عطا فرماتا ہے، جب وہ راضی ہوتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے، جب اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ جب خداوند متعال عطا فرماتا ہے، ربوبیت اس کے مد نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کسی کو دوں تو ممکن ہے میرا مد نظر نہیں ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، صرف یہ کہ اس کی معاشی مسئلہ حل ہو جائے، ایک جزئی طور پر حل ہو جائے۔ خداوند متعال جب کسی کو عطا فرماتا ہے، کچھ بھی عطا کرے، ربوبیت کے عنوان سے عطا کرتا ہے، رب ہونے کی حیثیت سے عطا فرماتا ہے، تربیت کے حوالے سے عطا کرتا ہے، ترقی کے لیے عطا فرماتا ہے، کمال کے لیے عطا فرماتا ہے۔ جب اپنے اندیت میں عند ربہم، یعنی جو کچھ اس کے پاس عطا فرماتا ہے تو ظاہر حکمت کے تحت عطا فرماتا ہے نا، وہ حکیم ہے، حکیم ہونے کی حیثیت سے عبث تو نہیں دیتا نا، بیکار تو نہیں دیتا، بغیر وجہ کے تو نہیں عطا فرماتا۔ انعام بھی اگر عطا فرماتا ہے تو وہ اس تربیت کے نتیجے میں عطا فرماتا ہے کہ تو نے تربیت کی توجہ دی، تو نے اپنی تربیت کی، اپنے طہارت کا بندوبست کیا، اپنے قلب کو نورانی کیا، یہ ہے تمہارا انعام، ٹھیک ہے جی، انعام کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ کبھی خداوند متعال خود تربیت کے لیے عطا فرماتا ہے کہ یہ لو تمہارے لیے مال، اب تم دو، اپنے مال کو پاک کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے ذہن کو پاک کرو، اپنے اندر درد پیدا کرو دوسروں کے لیے، امتحان کے لیے اور انعام کے لیے خداوند متعال عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب خداوند متعال عطا فرماتا ہے تو سکون میں، دل میں سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس لیے کہ جب انسان دیتا ہے تو اس کے جیب سے جا رہا ہوتا ہے نا، اکاؤنٹ سے جا رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، میرے پورے محنت کی کمائی، سال کی کمائی، مہینوں کی کمائی، ان میں سے مثلا 1 کروڑ میں دے رہا ہوں، بڑا اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں، اولاد کا کیا ہوگا، یہ میں دے رہا ہوں، اولاد کو تک تو نہیں پہنچ رہا، کسی اور تک پہنچ رہا ہے، انسان اندوہ کا شکار ہو جاتا ہے، حزن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، حزن مفسرین فرماتے ہیں پچھلے ہوئے، گزرے ہوئے کام اور جو اس نے کام کیے ان کے بارے میں، جو عمل جو انجام دیا اس کے بارے میں غم، افسوس، یا مثلا اس کے اندر پریشانی وہ ہوتا ہے کہ جو گزری ہوئے، جو اس نے دیا ہے، کیوں دیا، نہ دیتا تو کیا ہوتا، مثلا کاش نہ دیتا، میرے پاس ہوتا، میرا اکاؤنٹ میں ہوتا، میں بچے کو دے دیتا، اولاد کو دے دیتا، وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ خوف آئندہ آنے والوں کے لیے، آئندہ آنے والے زمانے کے لیے کہ آئندہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا، ان کی تعلیم کا کیا بنے گا۔ خداوند متعال فرما رہا ہے جو خدا کے راہ میں عطا فرماتا ہے، انفاق کرتا ہے، خداوند متعال اپنے پاس سے اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، جو آخرت کے لیے ممکن ہے وہ اجر دنیا کے لیے بھی ہو، اور اسی کے ساتھ جو اس نے دیا ہے خدا کی راہ میں اس کے بارے میں ٹینشن نہیں ہوگا اس کو کیوں دیا ہے، کیوں، اس لیے کہ خدا کے وعدے اس کو یاد ہے کہ جب خدا کے راہ میں انسان دیتا ہے تو خدا لوٹاتا بھی ہے، جب خدا کے راہ میں انسان دیتا ہے تو برکت دیتا ہے، جب خدا متعال کے راہ میں انسان دے تو سکون دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے دیے فلاح کے لیے دیے، میں نے دیے معاشرے کے لیے دیے، اس نے جو دیے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس نے ایک دیے اور اسکول بنائے تو اس کو سکون ہے کہ خدا کے راہ میں دیے، ابھی تعلیم کے لیے خرچ ہو رہا ہے، پیسے یا وہ بلڈنگ تعلیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس نے جو دی ہے وہ کسی فقیر کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دی ہے، اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، یہ سکون کم ہے اس کے لیے جی۔ معاشرے میں جو ترقی ہو رہی ہے، معاشرے میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، انسانوں میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، انسانوں کی زندگی کا گراف جو بڑا ہے یا کچھ انسانوں کا بڑا، اس کی وجہ سے اس کو سکون نہیں مل رہا، ان کی دعائیں اس کو نہیں مل رہی، وہ دعائیں خود سکون کا باعث ہے نا، اس لیے فرماتے ہیں دعائیں لو
احسان کرو، خدمت کرو۔ بہترین تجارت ہے کہ آپ ایک چیز دیں، خوش کریں اور دعائیں لیں ان سے، وہ دعائیں جو ان کے دل سے نکلیں۔ کتنا اہم ہے یہ دعا، بہت قیمتی ہے۔ جو آپ کسی کو خوش کر کے ایسا کام کرے اس کا چہرہ نکھر پڑے، اس کی مشکل حل ہو جائے، وہ جو دعائیں اس کے دل سے نکلیں گی وہ دعائیں کھربوں روپے سے بہتر ہے، اربوں روپے سے بہتر ہے۔ شان نزول ہے اس کے لیے۔ محسن نے بیان کیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے پاس 5 درہم تھے، کچھ درہم تھے یا 4 درہم تھے، ایک آپ نے دن کو دیے، رات کو دیے، پھر کل جب ہوئی تو دوبارہ آپ نے خدا کی راہ میں درہم دیے، ان میں سے ایک چھپا کے دیے، ان میں سے ایک اللہ نے اعلان دیا۔ خداوند متعال نے یہ آیت نازل کی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں یہ اعلان، مفسرین کے بقول اور روایات کے بقول، الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو رات میں اور دن میں اور علنا چھپ کے دیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں، وہم راکعون، وہ بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یہاں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لہٰذا کسی اور کے بارے میں نہ ہو، جو بھی صفت سے مسلح ہو، صفت سے متصف ہو، خداوند متعال اس کے لیے عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی دن میں دے، رات میں دے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا دینے کی عادت ہے، اس کو دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، یہ مراد ہے، دن اور رات۔ اور اس کی جو مختلف صورتیں ہیں، یا وہ چھپا کے دیتا ہے یا وہ علل اعلان دیتا ہے۔ البتہ یہ زمانے کے حالات کے مطابق ہے، معاشرتی حالات کے مطابق ہے، انفرادیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اجتماعیت کے ساتھ تعلق ہے۔ چھپا کے دینا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے عرض ہوا کہ آیا ہم چھپا کے دیں یا علل اعلان دیں؟ تو آپ چھپا کے بھی دیں، علل اعلان بھی دیں۔ اگر انفرادی ہے، انڈیویجولی طور پر آپ دے رہے ہیں، کسی فرد کو دے رہے ہیں، تو آپ چھپا کے دیں۔ اجتماعی امور میں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو علل اعلان دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ علل اعلان دینا چاہتے ہیں، تشویق ہوگی، شوق ملے گا۔ قومی کام ہے، فلاحی کام ہے، قومی کام ہے، تو اس میں آپ علل اعلان دیں تاکہ دوسرے بھی اس میں شامل ہو۔ نہیں ہوگا نا کہ 100 بندے دے رہے ہیں، کسی کا بھی پتہ نہ ہو، باقی جو ہے نا میدان میں نہ وارد ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ایک قومی معاملہ ہے، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، کوئی شادی حال پورے قوم کے لیے تعمیر ہو رہا ہے، اسکول تعمیر ہو رہا ہے، فلاحی کام جو جس کا تعلق پوری قوم سے ہے، تو فرماتے ہیں وہاں پر جو ہے ظاہر ہو کے دے، علل اعلان دے۔ مثلا جہاد کے لیے دینا چاہتے ہیں، اعلان ہوتا تھا صدر اسلام کے زمانے میں، ہاں جی جہاد بدر، جی پیسوں کی ضرورت ہے، یہ قومی معاملہ ہے نا، دفاعی معاملہ ہے، وہاں پر کیا ہے؟ ظاہراً ہو کے دے، علل اعلان دے۔ تعمیر اور ترقی کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، علل اعلان دے۔ تعلیم کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، علل اعلان دے۔ لیکن اگر کوئی انفرادی ہے، ہاں انفرادی اگر ہے اور اس کی عزت محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور اخلاص کو اپنے اس اوج پر رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ چھپا کے دیں۔ لیکن جہاں پر بھی، چاہے وہ اجتماعی ہو چاہے انفرادی ہو، جہاں پر ریا ہے، دکھاوا ہے، اخلاص میں کمی ہو رہی ہے، وہاں پر چھپا کے دینا ضروری ہے تاکہ اخلاص میں کمی نہ آئے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 50% اخلاص ہے، 50 دکھاوا ہے، تو وہی 50 جس میں نماز ہے، نماز میں جتنا خلوص ہے، خشیت ہے، اتنی نماز قبول ہے، توجہ ہے اتنی نماز قبول ہے۔ شروع میں نماز میں توجہ تھی، 80% میں توجہ نہیں ہے، وہ جو شروع میں 20% توجہ ہے وہی قبول ہے، باقی 80% قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر کیوں ہے تکبیرۃ الاحرام، اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ اس لیے کہ توجہ صرف خدا کی طرف ہو، ورنہ خدا کے لیے کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہوئے کھائیں پئیں، خدا مطلب یہی چاہتا ہے توجہ 100% خدا کی طرف ہو، خدا کے حضور میں آنے کا احساس اس کے اندر ہو، حاضری کا احساس اس کے اندر ہو۔ البتہ مفسرین نے یہاں پہ نقطہ بیان فرمایا کہ باللیل کو پہلے لے کے آئے، نہار کو بعد میں لے کے آئے، رات میں، اس کے بعد دن میں، اس کے بعد چھپا کر پہلے، علل اعلان بعد میں، ٹھیک ہے۔ مقدم کیا ہے، لیل یعنی رات کو مقدم کیا ہے، دن کو بعد میں ذکر کیا ہے، چھپا کر سرن کو پہلے ذکر کیا، علانیت کو ان کو بعد میں ذکر کیا۔ حسین فرماتے ہیں یہاں پہ، فرماتے ہیں اصل میں چھپا کے دینا ہے، خاص طور پر جب انفرادی معاملہ ہو، جس طرح پہلے بیان ہوا نا، پہلے آیت میں خداوند متعال نے کہ ان افراد کے لیے کہ
وہ اس کا جو انفاق دینا کس کو ہے، 273 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کو دو کہ جو محصور ہو گئے خدا کے راہ میں، جہاد میں مصروف ہیں، ان کے پاس کاروبار کا وقت نہیں ہے، تجارت کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو دے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے وہ اس کو امیر سمجھتے ہیں، لیکن وہ امیر نہیں ہوتے، تنگ دست ہوتے ہیں، سفید پوش۔ ان میں عفت ہوتی ہے، عفت، ان میں حیا ہے، ضرورت مند ہے، لیکن حیا اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہاتھ پھیلائیں اور کسی کو ذکر کریں۔ انفرادی ہو گیا نا، یہ انفرادی معاملہ ہو گیا، ایک فرد کے ساتھ تعلق ہے، وہ فرد عفیف ہے، با حیا ہے، ضرورت مند ہے، فقیر ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کیوں؟ تعفف، عفت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں ان کو دیں۔ اب ان کو جب آپ دیں علی الاعلان دیں، دکھا کے دیں، کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ آپ چھپا کے دیں۔ خود وہ عفیف ہے، جب وہ خود اتنا شرمندہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے اور کسی کو کہتے ہوئے، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ علی الاعلان کہیں جی یہ میں اس کو دے رہا ہوں، نہیں، چھپا کے دیں وہاں پر۔ تو یہاں پہ پہلے 273 میں یہ ذکر ہوا کہ ایک مورد اور ایک میدان یہ ہے کہ انسان ایسے افراد کو کہ جو باعزت ہیں، اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور نہیں بتانا چاہتے کہ میں محتاج ہوں، اس کو خاص طور پر چھپا کے دیں، کسی کو پتہ نہ چلے اور اس کی مشکل حل ہو جائے۔ 275 نمبر آیت بہت ہی اہم، اسی سے مربوط ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں، سود کے بارے میں۔ الذین یأکلون الربا، اب سود سے اسلام نے مبارزہ کی ہے، سود کے خلاف اسلام میدان میں آیا۔ اس سے پہلے سود کا کاروبار چلتا تھا، حرام نہیں تھا، آہستہ آہستہ، جس طرح شراب آہستہ آہستہ حرام ہوا ہے، ربا بھی آہستہ آہستہ حرام ہوا ہے۔ اسلام نے جنگ کی ہے سودی کاروبار کے خلاف اور سود خوروں کے خلاف، ربا خواروں کے خلاف، ربا کرنے والوں کے خلاف۔ ایک ہی چیز ہے، جو سود لے اور دے دونوں جو ہے مجرم ہیں، ٹھیک ہے، جو سود کا کاروبار کر رہا ہے دونوں طرف مجرم ہیں۔ جو دے رہا ہے ظاہر ہے وہ کیا ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اس کے بعد جو واپس کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو محتاج، جو ضرورت مند ہے اور مجبور ہو کر میدان میں آیا وہ بھی مجرم ہے۔ فرق ہے، دیکھیں انفاق کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس کے فوراً بعد خداوند متعال نے 275 نمبر آیت میں ربا کا تذکرہ کیا۔ ربا، سود، ایک انفاق کرنا خدا کی راہ میں، ایک سود کے لیے دینا ہے، معاملہ ہے دونوں، ایک خدا کے ساتھ معاملہ ہے اور ایک شیطان کے ساتھ معاملہ ہے، فرق ہے دونوں میں۔ انفاق اگر آپ کریں گے، خدا کی راہ میں دیں گے، انفاق ضرورت مندوں کی ضرورت کو حل کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، فقر کو کم کرتا ہے انفاق۔ جب آپ دیں گے اس قانون کے تحت تو کیا ہوگا؟ فقیروں کی کمی ہوگی، ان کی ضرورت پوری ہوگی۔ سود میں یہ نہیں ہے، سود بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ سود کا معاملہ فقیروں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے، پریشانیوں میں اضافہ کرتا ہے، ٹینشن میں اضافہ کرتا ہے۔ انفاق ٹینشن کو دور کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے۔ طبقاتی جو نظام ہے کہ فقیر ایک طرف، امیر ایک طرف، امیر سے امیر تر، فقیر سے فقیر تر، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور آپ استکباری طاقتیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ سودی پاکستان اس وقت کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے؟ جو قرضہ اس کو دیا گیا ہے، اس قرضے کے نتیجے میں آج پاکستان جو سود ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اصل رقم اپنی جگہ پر ہے، حرام ہے، یہ معاملہ حرام ہے۔ بس ایک دفعہ یہ معاملہ انفرادی طور پر انجام پاتا ہے، ایک دفعہ بین الاقوامی طور پر، انٹرنیشنلی طور پر وہ انجام پاتا ہے، اور ملکوں کے درمیان دونوں حرام ہیں۔ وہ حرام اس لیے کہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے نا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ چاہے وہ ایک فرد ہو، وہ غریب سے غریب تر ہو جائے گا، ایک ملک ہو، سودی اگر معاملہ ہو، کوئی بڑی طاقت اس کے ساتھ معاملہ کرے، لیکن سود ہو، ربا ہو، اس کا حال بھی وہی فقیروں والا ہو جائے گا، تباہ سے تباہ تر ہوتا جائے گا، اس دلدل میں پھنستا ہوا چلا جائے گا۔ لہٰذا سود جو ہے فقیر کی فقیری کو زیادہ کرتا ہے، انفاق اس کے فقر کو کم کرتا ہے۔ انفاق آپ جب کریں گے تو ثروت کی تقسیم ہے، گردش ثروت ہے، لیکن
سود کا جو معاملہ کیا ہے، گردش ثروت نہیں ہے، ثروت کو ایک جگہ پر لا کر جمع کرنا ہے، کچھ امیروں کے ہاتھ میں لانا ہے، کچھ ملکوں کے ہاتھ میں لے کے آنا ہے، اور سارے فقیر ہو جائیں گے۔ 200 اگر ملک ہیں تو کتنے امیر ملک ہیں؟ 50 مثلا 10، باقی اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں، اسی لیے خداوند متعال نے، اب اس کے بعد بہت سے فرق ہے، مثلا جو انفاق کرتا ہے وہ طہارت پر دلیل ہے، اس کی پاکی پہ دلیل ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کی نجاست پہ دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ جو انفاق کرتا ہے، جی جی، اگر پاکستان کی حکومت سود پر قرضے لے رہی ہے تو اس میں جو عوام ہے جن کا کوئی اختیار نہیں، جی، کیا یہ گناہ گاروں کی صف پہ آ جاتے ہیں؟ نہیں، عوام کا کیا، عوام البتہ ساکت رہے، سکوت اختیار کرے، کچھ نہ بولیں تو وہ مجرم ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو مجرم ہے۔ خاموش تو نہیں، دل میں تو بہت برا سمجھتے ہیں، دل کافی نہیں کر کے چلتے ہیں۔ دل کافی نہیں ہے۔ آپ میدان میں ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمارے علماء میدان میں ہیں کہ ہمارے سیاستدان میدان میں ہیں، اگر آپ اپنے ذمہ داری ادا کرتے ہیں، بول کر، لکھ کر، ٹھیک ہے، سر کس کو بولیں، کس کو آخری اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، جو آپ سے ہو سکتا ہے، جو میرے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے والا قلم رکھنا ہے قلم کے ذریعے سے، بولنے والے بولنے کے ذریعے سے، بتانے والے ڈسکشنوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، تو آپ جرم سے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے اوپر وہ بوجھ ان کے اوپر پڑے گا۔ اگر آپ دین مطرح کریں گے، دین میں یہ حرام ہے، ان کو سمجھا دیتے ہیں یہ حرام کیوں ہے، وہ پھر بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، پھر عوام کو قصور نہیں، عوام کا البتہ یہ قصور ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو کیوں قائم کی، اس میں عوام کو قصور ہے۔ اللہ صاحب عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں اس میں، کس میں؟ حکومت قائم کرنے میں، اور سارا کچھ آپ خود سمجھتے ہیں، سارا کچھ جی جی کیا حالات ہیں ملک کے، اور کون قابض ہے، کون کیا کر جی رہا ہے، جی، تو عوام کیا کرے بیچارے؟ عوام ہی ہے نا، عوام کمزور ہے، طاقتور ہو تو بہت کچھ عوام کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایران آپ کے سامنے، باقی جہاں پہ بھی عوام اگر اس کی رہبری ہو، ان کی قیادت ان کے اچھے ہاتھ میں ہو، ان کو سمجھا دیا جائے کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور وہ قیام اگر کریں تو قیام کے نتیجے میں سارے مسائل ہیں۔ قیادت ٹھیک ہو جی گئی ہے، جی، اس لیے یہی مسائل ہے، شاید آپ کا پتہ قیادت کی کمی ہے، رہبری کی کمی ہے، اور یہ مسائل بہت زیادہ ہے۔ البتہ یہ مسائل جو ہے بہت لمبا بحث ہے، اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ دیکھیں خداوند متعال نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو سود کا کاروبار کرے اس کی مثال کس طرح ہے۔ الذین یاکلون الربا، کہ جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، الذین، وہ لوگ کہ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب نہیں کھڑے ہوں گے میں دو ہے، دنیا میں مراد ہے یا آخرت میں مراد ہے، یعنی جب میدان محشر میں جب وہ آئیں گے قبروں سے اٹھ کر، ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرماتے ہیں لا یقومون، اس وقت وہ وارد نہیں ہوں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، مگر کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جس سے یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے مس کیا ہو، بدحواس کیا ہو، ٹچنگ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اس پہ غلبہ پا کر اس کو بدحواس کیا ہو، حواس باختہ کیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو۔ تشبیہ دی خداوند متعال نے ایک اس شخص کو کہ جو سود کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، معاشرے پہ ظلم کرتا ہے، غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، اس کی مثال آخرت اگر ہو تو آخرت میں جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس شخص کی طرح ہوگی کہ جس سے جن، یہاں پر شیطان سے مراد فرماتے ہیں شیطان ابلیس مراد نہیں ہے، شر مراد ہے، کوئی بھی شر یعنی جن زدہ، اکثر لوگ جن زدہ ہو جاتے ہیں، جنوں کا حملہ ہوتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، جب وہ دیوانہ ہو جاتے ہیں تو بیلنس کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، ان کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا آپ مثلا شیطان سے مراد ہے کہ شر لیں تو بیماری بھی لے سکتے ہیں، بیماری اس کو گھیر لے، مس ہو بیماری اس سے، جسمانی طور پر جب وہ کمزور ہو جائے، ٹانگیں اس کی کمزور ہو جائیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گرتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، وہ مشکل سے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت ہے کہ آپ نے بہت جہنمی کو بھی دیکھا، جنتیوں کو بھی دیکھا، وہاں پہ کچھ ایسے افراد کہ جن کا پیٹ بہت ہی بڑا پیٹ ہے، عذاب سے دو چار ہے۔ پوچھا خدایا یہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ ہے جو سود کھاتے تھے، سود کھاتے تھے،
ان کی حالت یہ تھی کہ پیٹ بڑھا ہوا ہے اور بیلنس نہیں ہے ان کے اندر. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ فرمایا سود. اس کا مطلب ہے بیلنس کھو دینے والے وہ افراد کہ چاہے بیماری کی وجہ سے ہو چاہے وہ جنس کی وجہ سے ہو، اس کی جو حالت ہوتی ہے نا، وہی حالت قیامت کے دن اس کی ہوگی یا خود دنیا کے اندر اس کی یہ حالت ہوگی. بیلنس کھو دے گا، وہ دیوانہ ہو جائے گا، وہ جنون کی حالت تک چلا جائے گا. یہ اثرات ہیں سود کے، ربا کے اثرات ہیں. یعنی وہ شخص کے جو معاشرے پہ ظلم کرے، افراد پہ ظلم کرے، سرمایہ اکٹھا کرے، فقیر کو فقیر تر کر دے. ٹھیک ہے، سود سے کیا مراد ہے؟ سود سے مراد یہ ہے کہ یا قرضے میں سود ہے یا دو ایک جیسے جنس میں سود ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو قرضہ دیں 1 لاکھ اور آپ کہیں مجھے 1.5 لاکھ چاہیے واپس، یہ سود ہے. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ظلم ہے نا. یہ اس کو ضرورت تھی، آپ نے 1 لاکھ دیا اور کہا کہ جب ضرورت ختم ہو جائے 1 مہینے کے بعد مجھے 1.5 لاکھ دینا. کیوں دینا جی؟ کیوں 1.5 لاکھ دینا؟ آپ نے 1 لاکھ دی، 1 لاکھ اس سے واپس لیں یا آپ نہ دیں. اگر آپ کو ضرورت ہے نہ دیں. جب آپ دے رہے ہیں تو اس کی ضرورت کے تحت آپ دے رہے ہیں. آپ کو اجازت نہیں کہ آپ 1 لاکھ اور 1 روپے دیں. وہ 1 روپے بھی سود ہے، پورا معاملہ حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ تو ہو گیا نا 1 لاکھ. اب جو 1 کروڑ دیں ان کا آپ دیکھیں، جو ملکی سطح پر کھربوں دیں ان کا کیا حالت ہوگا، ان کی حالت کا آپ دیکھیں. اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو واپس کر رہا ہے. یا 2 جنسوں میں، مثلا 2 گندم ہے ایک جیسے جنس، آپ 1 من گندم دیں، کہیں 2 مہینے بعد 2 من مجھے واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ 100 کلو چینی دیں، آپ کہیں 110 کلو چینی مجھے واپس کرنا ہے. آپ 1 درجن انڈے دیں، آپ کہیں 1.5 درجن مجھے واپس کرنا ہے. یہ سارا سود میں ربا ہے، معاملہ حرام ہے، دونوں حرام کام کا انجام دے رہے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں یہ شخص معاشرے کو انبیلنس کر رہا ہوتا ہے. یہ دونوں شخص ملوث ہیں. یہ جو محتاج ہے، اب بہت سے طریقے ہیں نا، آپ کو کیا ضرورت ہے آ کے سودی معاملے میں آ کے اپنے مسئلے کو حل کریں جو آپ کے مشکل کو مزید بڑھا دے. اس کے اختیار میں نا، اس نے جو سودی کاروبار میں آ کر اپنے آپ کو لے کے آیا، اپنے اختیار سے آ رہا ہے نا. اور وہ جو لے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اس کی اپنی ذہنیت ہے، وہ سرمایہ جمع کرنا چاہ رہا ہے. وہ کاروبار اس کا یہ ہے. آپ کاروبار کریں نہ کہ سودی کاروبار کریں. یہ انسان کے اپنے اختیار میں. اسی لیے فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو ربا کھاتے ہیں لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے یعنی قیامت کے دن، الا مگر اس طرح کے کما یقوم الذین، اس شخص کی طرح کہ جو اٹھتا ہے ان بیلنس ہو کر. کیوں؟ شیطان یتخبطہ، شیطان اس کو بدحواس کر دیتا ہے، اس کے عقل کو زائل کر دیتا ہے، جن زدہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. دیوانہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک دیوانہ اور پاگل انسان کیسے کام کرتا ہے؟ آئے وہ حقیقی معنوں میں کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو کاروبار دے سکتا ہے؟ کوئی تجارت میں اس کو حصہ ڈال سکتا ہے؟ دکان میں اس کو شریک کر سکتا ہے؟ پاگل ہے نا، بدحواس ہے. اسلام نے جنگ کی اس کے خلاف. معاشرے کی تباہی ہے، لوگوں کی تباہی ہے. فقر میں اضافہ کرتا ہے، مفلسی میں اضافہ کرتا ہے، معاشرے کو تباہ کرتا ہے. اور شیطان اور شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے. جس طرح آج ہے پوری دنیا میں، ایک دفعہ ایک شخص مسلط ہو جاتا ہے ایک افراد پر، کچھ افراد پر. ایک دفعہ پیسے والے مسلط ہو جاتے ہیں ملکوں کے اوپر، اسی شیطانی کاروبار کی وجہ سے. اس لیے تشبیہ دی اور سمجھانا چاہے خداوند متعال نے، خبردار اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ شہوت مال تمہارے اندر پیدا ہوگی، مال لینے کی تڑپ پیدا ہوگی. یہ شہوت مال تمہیں دیوانہ بنا دے گی. یہ شہوت مال یعنی زیادہ، حد سے زیادہ مال جمع کرنے کی شہوت تم کاروبار میں، سودی کاروبار میں ملوث کر دے گی. اندھے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کہ تم دیوانے ہو جاؤ گے، بیلنس کھو دو گے. ایک دفعہ کہ تم اندھے ہو جاؤ گے، حقیقت سے تمہیں آشنائی نہیں ہوگی. ایک دفعہ کہ تمہارے عقل و فکر کام کرنا چھوڑ دے گا. تمہیں دکھائی نہیں دے گا کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے. معاشرہ اوپر اور ترقی کرنے کے بجائے معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے.
زوال کی طرف جا رہا ہے، لوگ فقیر سے فقیرتر ہو رہے ہیں، اس کو نہیں پتہ۔ یہ بدحواس انسان اس دیوانے کی طرح ہے جس کو پتہ ہی نہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کی کیا حالت ہو رہی ہے اور کسی ملک کا کیا حالت ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ نے تشبیہ جو دی جا رہی ہے اس کی وجہ آپ دیکھیں، یعنی خداوند متعالی نے فرمایا جو ربا کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بالکل اس کی طرح ہے کہ شیطان یا جن زدہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اپنا بیلنس کھول دے، سہارے کی ضرورت پڑے، کمزور ہو جائے اور پھر وہ گر جائے، ختم، تباہ ہو جائے، کچھ کر بھی نہیں سکتا نا وہ، ٹھیک ہے، وہ کمزور شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ دیوانہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک شخص یا ایک قوم اگر سودی کاروبار میں لگ جائے تو تباہ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اس دیوانی کی طرح، پھر اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر سہارا دینے والے دوبارہ آتے ہیں اس کو دوبارہ اس کاروبار میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہم اور آپ کو قرضہ دیتے ہیں جی، قرضے پہ دوبارہ سود ہے، یہ مجبور ہوتا ہے، دوبارہ وہ اس میدان میں آتا ہے اور آخر میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع، کیوں یہ اس طرح ہوا، کیوں اس کی یہ حالت ہوگی، کیوں یہ دیوانہ وار حرکت کرے گا اور اٹھے گا اور بیٹھے گا؟ اس لیے کہ بانہم قالوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع ربا کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو خرید و فروخت عام ہے یہ بھی تو ربا ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ کیا فرق ہے سودی کاروبار میں اور عام جو دکانداری ہے اس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی تو ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بیع یعنی معاملہ جو جائز معاملہ ہے، خرید و فروخت ہے، یہ اور ہے، اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس میں ظلم ستم نہیں ہے، اس میں تجارت ہے، منفعت ہے، دکانداری ہے، ترقی ہے، جتنا انسان محنت کرتا ہے، سرمایہ ڈالتا ہے، بیچتا ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے، دوسرے پر ظلم نہیں ہو رہا، ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہو رہا، اس لیے خدا نے اس کو حلال قرار دی۔ اسی لیے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ، تمہاری یہ بات غلط ہے تو تم کہہ رہے ہو نا یہ تو ایک ہی چیز ہے، نہیں، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، خدا نے بیع خرید و فروخت تجارت کو حلال قرار دی ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس اللہ نے ہی ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ نہیں پتہ تمہیں؟ اگر تم مسلمان ہو تو حکم خدا ہے یہ، اور اس حکم خدا کے پیچھے فلسفہ اور حکمت ہے، اور آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بھی واضح ہیں انسان کے لیے۔ فمن جاءہ موعظۃ، پھر فرماتے ہیں وہ لوگ جو اسلام سے پہلے ربا کا کاروبار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب ان کے بعد اس کے پیسے، اس کا کیا ہوگا؟ جو انہوں نے ربا کا کاروبار کیا، سود خوری کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربی، جس تک موعظہ خدا آ گیا، نصیحت خدا آ گئی، یعنی کیا مطلب؟ حرام ہونے کے بارے میں آ گیا ہے، نصیحت آ گئی من ربی، اس کے پروردگار کی طرف سے وہ حکم پہنچ چکا ہے، فانتہا، اور وہ رک گیا ہے ربا کے کاروبار سے، پہلے وہ کرتا تھا، اب حکم پروردگار آ گیا، موعظہ آ گیا، اب یہ رک گیا ہے۔ فرماتے فلہ ما سلف، اب جو پہلے اس کے پاس سرمایہ ہے سودی کاروبار کے ذریعے سے، فرماتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، جو گزر گیا ہے، جو مال اس کے پاس ہے وہ اس کا اپنا ہے، فلہ ما سلف، یعنی جو گزرا گیا مال ہے جو سودی نتیجے میں ہے، فلہ، اس کے لیے، اس کا ملکیت ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا جو حکم ہے خداوند متعال، وہ جو پچھلا اس نے سودی کاروبار کیا تھا، نتیجے میں حرام خوری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، البتہ حکم خدا نہیں ہے تو حرام خوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرام خوری سے ہے حرام کو حکم آ جائے اور انسان حرام کھائے، لیکن اب حرام کو حکم آ گیا، پہلے کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ امرہ الی اللہ، اس کا امر، اس کا حکم خدا کے متعال کی طرف پلٹا دیا جائے گا، وہ خدا معاف کر دے، اس کی مرضی، وہ خدا عذاب میں مبتلا کرے پھر بھی، کیونکہ معاشرے کو تو نقصان ہوا ہے نا، افراد کو تو نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ خداوند متعال نے واضح نہیں کہا کہ وہ بخش دیے گئے، یعنی یہ اتنا ظالمانہ قدم ہے سود خوری، ربا خوری، کہ خداوند متعال نے 275 آیت میں اٹل نہیں فرمایا کہ یہ معاف ہو چکے ہیں، فرمایا وامرہ الی اللہ، ان کا امر، ان کا حکم، ان کا جو بخشنے، ان کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، نجات یافتہ ہے یا نہیں ہے، معافی ہے یا نہیں ہے، وہ خدا کی طرف پلٹا دیجیے گا۔ خدا ممکن اپنے رحمت کی وجہ سے ان کو معاف کر دے، لیکن خدا اس ضرر اور نقصان کی وجہ سے ممکن معاف نہ کرے، تھوڑا بہت سزا دے۔ ومن عاد، لیکن اگر کوئی دوبارہ پلٹے حکم خدا آنے کے بعد، پھر دوبارہ سودی کاروبار میں جائے، نقصان کرے، ظلم کرے، فاولئک اصحاب النار، پھر یہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ سزا جو کافر، ملحد، منافق کی ہے وہی اس کی ہے، کیونکہ کافروں کے لیے نا خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہنا کن کے لیے؟ کفار و مشرکین کے لیے، لیکن وہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں لیکن سودی کاروبار کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہے۔
بالکل جہنمی ہیں. نہ صرف جہنمی ہے کہ ان کو بعد میں نکالا بھی جا سکتا، نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. خداوند متعال نے یہ ہمیں بتایا کہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنے پر پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.